اور بپتسمہ بہت ضروری چیز ہے. کیا کیوں ضروری ہے؟ آئیں میرے ساتھ نکالیے گا جن کے پاس خدا کا کلام ہے. متی رسول کی انجیل مبارکہ اس کا 28واں باب اور اس کی 16 آیت. یہ تو ہم صرف مرکزی آیت پڑھ رہے ہیں. اس کی ڈیفینیشن ہم لے کے جائیں گے پرانے عہد نامہ میں بھی نئے عہد نامہ میں بھی بائبل ہمیں کیا کہتی ہے. لکھا ہے اس کی 16ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا. شک والے لوگ بھی ساتھ ہوتے ہیں، گھبرانا نہیں ہے. سارے لوگ پرفیکٹ نہیں ہوتے، کچھ لوگ شک بھی کرتے ہیں. اور لکھا ہے یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. پس تم جا کر سب قوموں کو. مشن کتنا بڑا ہے؟ مشن کیا ہے؟ سب کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. کون کہہ رہا ہے؟ بولیے کون کہہ رہا ہے؟ یسوع مسیح کہہ رہا ہے. اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر، سب قومیں سب باتیں پر عمل کریں جن کا میں نے حکم دیا. اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک، دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ماں باپ چھوڑتے ہیں، بہن بھائی چھوڑتے ہیں، دوست چھوڑتے ہیں، لوگ چھوڑتے ہیں، خداوند ہمیشہ تک آپ کے ساتھ ہے. سب سے نرالا اور سب سے اعلیٰ رشتہ یسوع مسیح کا ہے. اور جو خداوند سے پیار کرتے ہیں، غور سے سنیے، جو خداوند سے پیار کرتے ہیں انہیں کسی کی محبت کی پھر ضرورت نہیں رہتی. یہ بات افیکٹ ہے. جو خداوند کی محبت کے اندر ڈوب جاتے ہیں انہیں دنیا کی کسی اور دنیا کی ساری محبتیں انہیں بے ذائقہ سی لگتی ہیں. مسیح کی محبت میں ایسا ذائقہ ہے کہ دنیا کی دولت کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے اور ساری محبتیں ماندہ پڑ جاتی ہیں. مسیح کی محبت میں ایسی خوشی اور شادی. بپتسمہ کیا ہے؟ پہلا سوال. بپتسمہ ایک مقدس عمل ہے جس میں ایمان لانے والا آدمی یا عورت غوطہ لے کر پانی کے ذریعہ سے اقرار کرتا ہے کہ اب میں یسوع کی گواہی دوں گا
اور اب میں یسوع مسیح کو علانیہ اپنا خداوند قبول کرتا ہوں. وہ اقرار کرتا ہے اس بات کا. لفظ جو بپتسمہ ہے یہ لفظ یونانی کا بپٹیزو سے آیا ہے. آپ نے کبھی غور سے سنے, آپ نے کبھی کسی عورت کو دیکھا ہے جب وہ ڈائر کی دکان پر جاتی ہے, اپنا دوپٹہ وہ کیا کرتی ہے, اپنے دوپٹے کو جب وہ رنگ کرواتی ہے وہ ڈائر کے پاس جاتی ہے اور رنگ کرنے والے سے کہتی ہے بھائی اس کا رنگ یہ کر دو, یلو کر دو. اور اگر وہ اس کا ایک کونا کیا کر دے, یلو کر دے, اور اس عورت کو دوپٹہ دوبارہ سے ہینڈ اوور کرے تو کیا وہ عورت اس سے خوش ہوگی؟ کیوں؟ اس نے کہا بھائی میں نے تو تجھے کہا تھا کہ تو نے دوپٹہ رنگنا ہے. اس نے ایک سائیڈ رنگ دی, کیا وہ رنگا گیا وہ دوپٹہ؟ کیا وہ رنگا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس نے ایک سائیڈ رنگی ہے, اور ایک سائیڈ رنگنے سے ہوا کیا ہے, وہ کیا ہو گیا, اس کی صورت بگڑ گئی ہے, وہ بدصورت ہو گیا ہے, وہ خوبصورت نہیں رہا. اور سنیے, یونانی زبان کا لفظ جو بپٹیزو ہے اس کا مطلب ہے, بپتسمہ اسی لفظ سے نکلا ہے. اس کا مطلب کسی چیز کو رنگنا, ڈبونا, کسی چیز میں کسی چیز کو غرق کرنا, کسی چیز کو مکمل طور پر دوسرا رنگ دینا. غور سے سنیے, اکثر لوگ بپتسمہ چھٹے سے لیتے ہیں, پانی کے چھٹے ڈالتے ہیں, یعنی پانی کے چھٹے ڈالنا یہ بپتسمہ نہیں ہے. بپتسمہ کا مطلب ہے رنگنا پورے طور پر. ہاں غور سے سنیے, پانی کے اندر ڈبونا, رنگنا. جس طرح دوپٹہ یہ خوبصورت نہیں ہے, اسی طرح غور سے سنیے, جو پانی کے اندر پورے طور پر نہیں گیا وہ ابھی تک رنگا نہیں گیا, ابھی تک وہ پورے طور پر, غور سے سنیے, وہ رنگا نہیں گیا. جب وہ رنگا جائے گا تو اس کی شکل بدل دے گی. بپتسمہ اصل میں انسان کی صورت بدل دیتا ہے. پرانا جو گندا انسان ہے, جو گلیز ہے, جس نے باغ عدن کے اندر کیا کیا, آدم باغ عدن کے اندر آدم کی صورت میں خدا کی نافرمانی کی, خدا کے حکام کو توڑا, اور اس نے وہ کام کیا جو خدا نے اس کو منع کیا تھا. وہ غور سے سنیے, اس نے علانیہ طور پر خدا کی نافرمانی کی. لیکن جب ہم پانی کے اندر جاتے ہیں, جس طرح آدم علانیہ طور پر انکار کر رہا ہے, دوسرا آدم جو گناہگار تھا, آدم سے تو وہ گناہگار پیدا ہوا, لیکن یسوع مسیح کے ذریعہ سے وہ راست باز ٹھہرا, اور وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے آئندہ کو میں نئی زندگی میں چلوں گا, پرانی زندگی کو وہ نہ کہتا ہے. رنگ دینا بائبل میں بپتسمہ ایک رسم نہیں ہے بلکہ ایک روحانی عمل ہے. ادھر دیکھیے, کئی لوگ بچوں کا بپتسمہ کہتے ہیں, بچوں کی رسم ہوتی ہے, ڈیڈیکیشن. بپتسمہ نہیں ہوتا بچوں کا. غور سے سن لے میری بات کان کھول کر, بچوں کا بپتسمہ نہیں ہوتا. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اکثر ان کو لوگ کہتے ہیں ان کا بپتسمہ ہو گیا ہے. بچپن میں ان کی رسم ہوئی ہے, مخصوصیت کی, بپتسمہ نہیں ہوا. وہ رسم ہے, بپتسمہ نہیں ہے. بپتسمہ کون لیتا ہے؟ جو گناہ کا اقرار کرتا ہے. 1 2 5 سال, اور ابھی 2 سال کا بچہ, 1 سال کا بچہ گناہوں کا اقرار نہیں, وہ تو آپ کا نام نہیں صحیح طرح لے سکتا, وہ بپتسمہ کیسے لے سکتا ہے؟ تو بچوں کی مخصوصیت ہوتی ہے, بچوں کا بپتسمہ نہیں ہوتا. بپتسمہ رسم نہیں ہے, بپتسمہ روحانی عمل ہے. کتنے لوگوں کو سمجھ لگی میری بات؟ بچوں, اگر آپ کے رشتہ داروں کہتے ہیں بچوں کے بپتسمے ہو گئے, ان کو تعلیم دیں. مخصوصیت ان کی ہوئی ہے, بپتسمہ نہیں ہوا.
बपतिस्मा कौन ले सकता है? जो गुनाहों का इकरार करता है। सुनना चाहते हैं? हाँ, निकालिए मेरे साथ। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, मत्ती रसूल की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 4 है, लिखा ये यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बंधा रहता था। सुने सुने सुने। और उसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था। उस वक्त, इधर देखिए, ये इस पर मैं एम्प्रोसाइज करूंगा, आई विल एम्प्रोसाइज। उस वक्त यरूशलेम और सारा यहूदिया और यरदन के गिर्दो नुआ के सब लोग निकल कर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में बपतिस्मा लिया। निकल कर, बच्चा निकल कर नहीं जा सकता। ये नौजवान लोग निकले हैं, बड़े लोग निकले हैं और वो निकल कर जाकर उन्होंने बपतिस्मा लिया। बच्चे को आप लेकर आते, बच्चा चल के नहीं जा सकता, तो बच्चों का बपतिस्मा नहीं होता। बच्चों की मखसूसियत होती है और जब वो अपने गुनाहों का इकरार करते तब उनका बपतिस्मा होता है। बच्चों का बपतिस्मा नहीं होता, बच्चों की रस्म होती है। पुराने अहदनामा में बपतिस्मा कहां पर लिखा हुआ है? पढ़ना चाहते हैं? आए मेरे साथ, अब हम पुराने अहदनामा में खोज करेंगे। We will go deeper in the word of God and we'll study the word of God। और हम कलाम की स्टडी करेंगे और हम देखेंगे पुराने अहदनामा में कहां बपतिस्मा लिखा हुआ है। आए मेरे साथ, निकालिए, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, पहला करंथियों निकालिए। हम पुराने अहदनामे की स्टोरी अटैच करेंगे नए अहदनामे के साथ। आपको पता चला बपतिस्मा किसे कहते हैं? हाँ, बच्चों की क्या होती है? हाँ, बपतिस्मा बच्चों का नहीं होता। मिशन के पुजारी ना बने, कलाम के पुजारी बने। मिशनों के पुजारी ना बने। कई लोग होते बड़ा मिशना नु मानते, मिशनों को ना माने। जो आपके रिश्तेदार भी मानते हैं उनको भी समझाएं, कलाम के ऊपर लेके आए कि कलाम क्या कहता भाई, उसको फॉलो कर। मिशन के पुजारी ना बने, यीशु के पुजारी बने। आमीन। पहला करंथियों 10वां बाब है और उसकी पहली है, लिखा है, गौर से सुने क्या लिखा है। ए भाइयों, मैं तुम्हारा इससे ना वाकिफ रहना नहीं चाहता। ए भाइयों, मैं तुम्हारा इससे ना वाकिफ नहीं रहना चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे। हमारे, ऊंची बोली, हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में से गुजरे। गौर से सुनिए, गौर से सुने। जो बाइबल सुनने वाले हैं, समझने वाले, वो गौर से सुने सब। और सब ही ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। क्या लिया? मूसा का क्या लिया? अभी मैं आपको और गहरा लेके जाऊंगा, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा बपतिस्मा कहते किसको। शायद आपने आज तक यही सुना है कि छिड़कना बपतिस्मा होता है, बच्चे ले जाओ बपतिस्मा हो गया। ना 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 ना, ये बपतिस्मा नहीं है। बाइबल की सच्चाई ये है। आपने बाइबल सुननी है, आप मुझे भी फॉलो ना करें, आप कलाम को फॉलो करें। आपको बरकत कलाम ने देनी है, आपको जिंदगी कलाम ने। जड़े मिशना दे पुजारी है ना, उन्होंने दसो जाके
अब पाई गलत तालीम तो बाहर निकल, खुदा तुम्हारे बारे में क्या कहता है। सुने, उन्होंने मूसा का क्या लिया, सुने सुने आगे क्या हुआ है। आगे आपको बरकत मिलने वाली है। और सब ने एक ही खुराक, रूहानी खुराक खाई, बपतिस्मा मूसा का। बनी इस्राएल का समुंदर में से गुजरना बपतिस्मे की अलामत है। ये बाइबल कह रही है, ऐसे ही है। इधर देखिए, मिस्र, उनके लिए मिस्र क्या था, सुने, मिस्र उनके लिए गुनाह की गुलामी थी। क्या बनी इस्राएल मिस्र में खुश थे? बोलिए जरा। तो मिस्र में उनके लिए, मिस्र में क्या वो खुशहाल थे? रोटी तो खा रहे थे लेकिन आंसुओं के साथ। पहली गौर से सुनिए, मिस्र उनके लिए गुनाह का घर था। और मिस्र को गुनाह का मुल्क कहा गया है। अगर आप कमूसल किताब पढ़े तो वहां पर मिस्र को काला मुल्क कहा गया है, डार्क कंट्री। कमूसल किताब में मिस्र को बदी का घर करार दिया गया है। क्या बनी इस्राएल मिस्र में खुश थे? मिस्र गुनाह की गुलामी है। अब सुने, अभी मैं आपको मुकाशफात की दुनिया में लेके जाने वाला हूं। बहरे कुलजम उनके लिए बपतिस्मा था। इंसान मिस्र में रहकर कभी खुदा को खुश नहीं कर सकता। इंसान गुनाह में रहकर कभी खुदा को खुश नहीं कर सकता। बदी में आप रहकर कभी गुनाह को, आप खुदा को खुश नहीं कर सकते। मिस्र में वो रहकर खुदा को खुश नहीं कर सकते थे। और जब वो मिस्र से निकले हैं, मिस्र गुनाह की जिंदगी है, बहरे कुलजम पानी का बपतिस्मा है। लिखा वो पानी में से गुजरे। ये क्या है? मिस्र क्या है उनके लिए? बहरे कुलजम बपतिस्मा है। और आगे सुने, इधर देखो, बियाबान, बियाबान उनके लिए शागिर्दियत थी। शागिर्दियत मुश्किल काम है। मैंने क्या बोला? ओ बोलो भी। शागिर्दियत बियाबान उनके लिए शागिर्दियत थी। खुदा उनको सिखा रहा था। सीखना मुश्किल काम है। जो लोग सीखते हैं, जो लोग, सुनिए, जो हारमोनियम सीखते हैं वो रातों को रियाजत करते हैं। फिर सीखना मुश्किल काम है। कलाम सुनाना मुश्किल काम है, पहले रियाजत की जाती है। सुने, इधर देखिए, जो लोग रियाजत के बगैर कोई भी काम करते हैं वो बेजायका बदमजा होता है। वो गाने का हो, कलाम सुनाने का हो, जो खाली खुद दुआ नहीं करते और लोगों के लिए दुआ करते हैं, वो बेजायका दुआ है। और वो दिल को सिर्फ आर्जी स्कूल लेने का नाम है। उस दुआ में कोई पावर नहीं होगी। बियाबान उनके लिए शागिर्दियत थी। 40 साल खुदा उन्हें सिखाना चाहता था। बियाबान उनके लिए टफ था। वहां पानी नहीं था। जब आप शागिर्द किसी के बनते हैं ना, वो आपको टफ टाइम देगा। और अगर आपका उस्ताद आपको टफ टाइम नहीं देता, वो उस्ताद नहीं है। और अगर आप टफ टाइम बर्दाश्त नहीं करते, आप शागिर्द नहीं है। अगर आप झिड़की नहीं बर्दाश्त कर सकते, गुस्सा नहीं, आपके अंदर गुस्सा आ जाता है, आप कभी भी जोरावर नहीं बनेंगे। आप कभी भी, जो लोग तंबीह नहीं ना सीखते, वो लोग आवारा होते हैं और वो लोग मर जाते हैं और वो बर्बाद हो जाते हैं।
اور وہ لوگ ترقی نہیں کرتے اور وہ لوگ وہاں پر ہی رہتے ہیں جہاں پر وہ آج ہیں، 10 سال بعد بھی ان کو، لیکن جو لوگ تنبیہ کو سنتے ہیں حلیم ہو جاتے ہیں، سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، خدا ان کو 10 سالوں بعد کوئی اور لے جاتا ہے، ان کی منزل جو ہے بڑا ٹف ہے۔ بیابان is a very wilderness is a very tough۔ ایتھے کسی نو چڑکا پلا پادری چڑکے، میں کہنا انہیں سر تے مار رہ لینی، ہائے وے پائی مینو پادری رہ گیا آتے میں نے اے ہو گیا، دوسرے بھی کہ ہاں تیرے نال ہویا لے۔ اور بھائی اس کو کچھ خدا کے خادم بنانا چاہتے ہیں، اس لیے اس پر سختی کر۔ جو سختیوں کو برداشت نہیں کرتے وہ نرمیاں بھی زندگی میں کبھی نہیں دیکھتے۔ جس نے استادوں کی جھڑکیں نہیں نہ برداشت کی، ساری زندگی ادھر دیکھو وہ لوگوں کی جھڑکیں کھائیں گے۔ جنہوں نے استادوں کی، رہنماؤں کی، ماں باپ کی جھڑکیں نہیں نہ برداشت کی، جنہوں نے اپنے ماں باپ کی جھڑکیں برداشت نہیں کی، اپنے پاسٹرز کی، اپنے ٹیچرز کی اسکول میں، اپنے کالج کی، جنہوں نے ان 3 لوگوں کی جھڑکیں نہ برداشت کی، وہ زندگی میں دھکے کھائیں گے۔ اور جنہوں نے اپنے ماں باپ کی جھڑکیں برداشت کی، اپنے اسکول کے ٹیچرز کی جھڑکیں برداشت کی اور اپنے پاسٹر کی جھڑکیں برداشت کی، آپ میں سے کسی کو کبھی پاسٹر نے جھڑکا ہو، آپ مبارک ہو۔ اسی ساڈا ایڈا کندہ جدوں کو گل ایڈا کر لینے نہیں، بلکہ ہم نے سیکھنا ہے۔ بیابان سیکھنے کی جگہ ہے۔ اور ادھر دیکھو لوگ بیابان میں مر جاتے ہیں نافرمانی کر کے۔ میں نے دیکھا ہے، میں آپ کو آج دل کی بات بتاؤں، سچی بتاؤں، آپ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہیں، خادموں کی بھی مرضی پر نہیں چلتے، اور لوگ وہی کرتے جو ان کو اچھا لگتا ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، جب لوگوں کو چیزیں جو اچھی لگتی وہی، اور پھر اسی لیے لوگ جو خدا کے کلام پر اور خادموں کی باتوں پر چلتے ہیں وہی لوگ بابرکت ہوتے ہیں، یقین جانیں۔ اور لوگ وہی کرتے جو ان کو آسان لگتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بات ریالٹی ہے۔ بنی اسرائیل خدا کیا چاہتا تھا ان سے کہ یہ سیکھیں، وہ کیا چاہتے تھے؟ اور گل سنو میری غورنا، ادھر دیکھو، انہوں نے تو خدا سے یہ بھی کہہ دیا تھا، خداوند تو ہمیں دوبارہ مصر میں ہی جانے دے۔ ٹف کام تھا نا۔ مصر گناہ کی علامت ہے، بحر کلزم بپتسمہ ہے، بیابان شاگردیت ہے۔ لوگ نکلنا چاہتے ہیں، لوگ پتہ کیسی زندگی آزادی کی زندگی لوگ گزارنا چاہتے ہیں۔ اس لیے تو لوگ کسی کا بوجھ نہیں برداشت کرتے۔ بچے آپ نے دیکھا ماں باپ کی بات نہیں مانتے، وہ ذات زندگی، آوارہ زندگی جسے کہتے ہیں گزارنا چاہتے ہیں۔ لوگ آوارگی کو پسند کرتے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، جوئے کو پسند نہیں کرتے۔ اور یہ حال کتنے لوگوں کا تھا؟ 10 لاکھ لوگ، انہوں نے کہا سانو وارا رہن دے، ساڑی تربیت نہ کر، اور وہ مر گئے۔ اور سب کے سب قبروں میں 2 لوگوں نے تابعداری کی، یشوع اور کیلب نے۔ خدا نے ادھر دیکھو میری بات دیکھو۔ ابھی میں آپ کو ملک کنعان کیا ہے؟ ملک کنعان سنیے، ملک کنعان وعدہ کی ہوئی زندگی ہے۔ وعدہ کی ہوئی زندگی میں سارے لوگ نہیں جائیں گے، وہی لوگ جائیں گے جو تابعداری کرتے ہیں، تابعداری فرما۔ اور سنیے، ادھر دیکھو، ادھر تالی نہ بھی بجائیں، میں نہیں چاہتا، سنیں، میں تالی سے میں نہیں خوش ہوتا۔ اب سنیں میری بات، سنیں، لوگوں کو فالو نہ کریں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ اے نہیں چرچ جانا میں بھی نہیں جانا، اے نہیں جانا میں بھی نہیں کرنا، اے بھی نہیں۔ یشوع اور کیلب نے
10 लाख लोगों को फॉलो नहीं किया, और उन्होंने खुदा के कलाम को क्या किया, फॉलो किया। और वो कहां पर गए, वादा की हुई दोस्तियां ना पैदा करें खिदमत में, खुदा के साथ दोस्ती रखें, साथी जरूर बनाएं, दोस्तियां ना बनाएं अगर आप खुदा की वादा की हुई बरकतें, क्योंकि आपको लोग कभी खुदा के साथ नहीं चलने देंगे कभी भी। वो कहते आजा बर्गर खा ला, आजा उत्थे बहने, आजा आज ओदी चाह पीने, आजा 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 ओ बंदा बड़ा अच्छा टिक्के लाउंदा है, आ जाओ उत्थे नवी दुकान खुली गोरमा का शवारमा खानी। लोग इंटरटेनमेंट में खुश रहते हैं, कलाम में नहीं खुश रहते। और फिर वहां पर वो दुआ की बातें नहीं, वो जिस्मानी बातें। और फिर क्या होता है, 2 महीने बाद वो एक दूसरे को छोड़ जाते हैं। और इससे नुकसान किसको हुआ, खिदमत को। तो खिदमत में जब आप आते हैं, चर्च में आते हैं, आपका फोकस 10 लाख लोगों जैसा नहीं होना चाहिए, आपका फोकस यशवा और कालम की तरह का होना चाहिए। मैंने खुदा की बादशाही को हासिल करना।